إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك شيء رواہ البخاری۔ میرے بھائی اور دوستو، ذو الحجہ کی آمد ہے۔ اس حوالے سے ہم چند ایک باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہیں گے کہ ہمارے پاس عشرہ ذو الحجہ کا کیا پیکج ہونا چاہیے، اور یہ اس قدر فضیلت والے دن کہ یوں سمجھیں کہ یہ نیکیوں کا سیزن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فجر میں فجر کی قسم کھائی ہے اور 10 راتوں کی، پھر شفع اور وتر کی۔ تو 10 راتوں سے مراد عشرہ ذو الحجہ کے دن ہیں، 1 تاریخ سے لے کر کے 10 تاریخ تک۔ ان 10 دنوں میں ہمیں بھرپور طریقے سے نیکی کے کام کرنے چاہیے۔
حافظ ابن حجر عسقلانی اس حدیث جو آپ کے سامنے پڑھی گئی اس کے متعلق فرماتے ہیں کہ ان 10 دنوں میں فضیلت زمانی اور مکانی دونوں جمع ہو جاتی ہیں۔ زمانے کے اعتبار سے یہ دن سال بھر کے دنوں سے افضل ترین دن ہے، اور جگہ کے اعتبار سے کہ ان دنوں میں حج کیا جاتا ہے، ایام حج ہیں، تو لہذا حجاج کرام بیت اللہ میں، منی، عرفات، مزدلفہ میں جمع ہوتے ہیں، اور پھر 10 ذو الحجہ کو منی سے آ کر کے طواف اور سعی کرتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے یہ فضیلت مکانی بھی جمع ہو گئی۔ یہ بات تو سب کو اچھی طرح سے معلوم ہے کہ بیت اللہ میں ایک نماز پڑھنے سے 1,00,000 نماز کا ثواب ملتا ہے۔ یہ فضیلت مکانی ہے، جگہ کے اعتبار سے فضیلت۔ اور دیگر فضیلتیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 9 ذو الحجہ کو بطور خاص اپنے بندوں کو کثیر تعداد میں جہنم سے آزاد کرتا ہے، اور ان 10 دنوں میں افضل ترین 2 دن ہیں، 9 ذو الحجہ اور 10 ذو الحجہ۔ بعد نے 9 ذو الحجہ کو تمام دنوں پر فضیلت دی ہے، بعد نے 10 ذو الحجہ کو باقی دنوں پر فضیلت دی ہے۔ دلائل دونوں طرف موجود ہیں، بہرحال یہ دونوں دن باقی تمام دنوں سے زیادہ فضیلت والے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے جو روایت آپ کے سامنے پڑھی گئی، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عشرہ ذو الحجہ کے 10 دن، ان میں کیا ہوا نیک عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو سال بھر کے دنوں سے زیادہ محبوب ترین ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو یہ سن کر کے بڑا تعجب ہوا، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ قالوا یا رسول اللہ ولل جہاد فی سبیل اللہ، ان دنوں کے علاوہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا وہ بھی ان دنوں میں کیے ہوئے عمل کے اجر و ثواب کے برابر نہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ولل جہاد فی سبیل اللہ، ان 10 دنوں کے علاوہ باقی دنوں میں اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی ان دنوں کے اعمال کے اجر و ثواب کے برابر نہیں۔ اندازہ کیجیے، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صورت بتائی، فرمایا کہ ہاں وہ شخص کہ جو اپنے مال اور جان کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلا، پھر کچھ بھی اس کا واپس نہیں آیا، یعنی بذات خود بھی اور اس کی سواری، اس کا مال، اسباب، جو کچھ بھی ہے وہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں قربان ہو گیا۔ اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے اندازہ کیجئے کہ ان دنوں کی کیا فضیلت ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ رمضان المبارک کے آخری 10 راتیں یا آخری 10 دن افضل ہیں یا یہ 10 دن؟ تو انہوں نے فرمایا کہ عشرہ ذو الحجہ کے 10 دن رمضان المبارک کے آخری عشرہ کے دنوں سے افضل ہیں۔
اور رمضان المبارک کے آخری عشرہ کی 10 راتیں ان 10 دنوں کی راتوں سے زیادہ افضل ہے. تو لہذا ان دنوں میں بطور خاص جن کاموں کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے ان میں سے چند باتیں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے ترغیب کے لیے، تاکہ ہمارے اندر یہ شوق اور جذبہ پیدا ہو. سب سے پہلی چیز قرآن مجید کی تعلیم اور اس کی قرات، اس کی تلاوت. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، کہ وہ لوگ کہ ہم نے ان کو کتاب دی وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے. میں اور آپ ذرا سوچیں اور غور کریں کہ کیا ہم ان خوش نصیب لوگوں میں شامل ہیں، کثرت تلاوت قرآن کرنے والوں میں ہم شامل ہیں یا نہیں؟ یا سال بعد رمضان میں ہی ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں؟ یہ سب سے اہم ترین بات ہے جس کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے. اور یہ بات تو آپ کو اچھی طرح سے معلوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ طور پر قرآن مجید کے ہر حرف کے بدلے میں خبر دی ہے کہ 10 نیکیاں ملتی ہیں. فرمایا کہ من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ حسنۃ، کہ جس شخص نے قرآن مجید کا ایک حرف پڑھا تو اس کو نیکی ملے گی. والحسنۃ بعشر امثالھا، اور نیکی کے متعلق آپ کو معلوم ہے کہ اس کا اجر و ثواب 10 گنا ہوتا ہے. ایک نیکی کریں گے تو 10 گنا اجر و ثواب ملے گا. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صراحت کر کے وضاحت کے ساتھ یہ بات بیان کی اور فرمایا لا اقول لکم الف لام میم حرف، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، ولیکن الف حرف، لیکن الف ایک حرف ہے، ولام حرف، اور لام ایک حرف ہے، ومیم حرف، اور میم ایک حرف ہے. تو الف لام میم کتنے حروف ہو گئے؟ 3 حروف ہو گئے. تو 3 حروف کی کتنی نیکیاں؟ 30 نیکیاں ملتی ہیں. اس حدیث سے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان سے اہل علم نے یہ بات بھی مستنبط کی ہے کہ خالی قرآن مجید کو پڑھنا بھی اجر و ثواب کا باعث ہے. جو لوگ قرآن مجید مطلقاً پڑھنے سے لوگوں کو منع کرتے ہیں ان کا موقف غلط ہے کہ جی بغیر سمجھے نہیں پڑھنا چاہیے. بغیر سمجھے بھی قرآن مجید کو پڑھا جائے گا تو اس کا بھی اجر و ثواب جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا ہے یقیناً حاصل ہوگا. لیکن اس کی تعلیم لینا اور دینا یہ اس سے زیادہ فضیلت اور اجر کا باعث ہے. جیسا کہ صحیح بخاری میں عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. صحابہ کو یہ بات کہی آپ، تم میں سے سب سے بہترین وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. یہ تعلیم و تعلم اتنا عظیم عمل ہے کہ اس حدیث کے راوی ابو عبد الرحمن السلمی وہ فرماتے ہیں کہ مجھے مسجد نبوی میں تعلیم دیتے ہوئے
40 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا اس حدیث کی وجہ سے، جس حدیث کو میں نے روایت کیا، بیان کیا ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ یہ لوگ صرف روایات کو، احادیث کو بیان نہیں کرتے تھے، بلکہ ان پر عمل پیرا تھے۔ یہ ان لوگوں کے ایمان کی دلیل اور نشانی ہے۔ اور یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سے جس قدر محبت کرتے تھے، اسی قدر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث، آپ کے اقوال، فرامین اور سنن کے ساتھ محبت کرتے تھے۔ تو ہمیں سب سے پہلا کام اس عشرہ ذو الحجہ میں یہ کرنا چاہیے کہ قرآن مجید کی قرأت، تلاوت اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی تعلیم و تعلم کا کام کرنا چاہیے۔ ہمیں قرآن مجید صحیح تلفظ کے ساتھ، مخرج کے ساتھ پڑھنا سیکھنا چاہیے۔ ہم جیسے پنجابی میں پڑھتے چلے آ رہے ہیں ویسے ہی پڑھ رہے ہیں۔ اگر کسی نے خواتین سے پڑھنا سیکھا ہے، بیویوں سے، تو وہ ویسے پڑھ رہا ہے نسوانی لہجے میں، اور واو کو با پڑھا جا رہا ہے، جیم کو زال پڑھا جا رہا ہے، اور زال کو جیم پڑھا جا رہا ہے۔ یہ ہمارے جلندر کی عورتیں بطور خاص والذین یؤمنون کو پڑھتی ہیں بالذین یؤمنون۔ ایسے غلط قرآن پڑھ کر کے کوئی شخص اجر و ثواب حاصل نہیں کرتا، وہ مجرم اور گناہ گار ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں۔ تو قرآن مجید کو صحت کے ساتھ، صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا فرض ہے، سیکھنا فرض ہے۔ اگر کوئی شخص ایسا نہیں کرتا تو وہ مجرم اور گناہ گار ہے۔ جو شخص بڑی عمر میں زبان موٹی ہو گئی ہے، الفاظ زبان پر نہیں چڑھتے، وہ بار بار کوشش کرتا ہے صحیح تلفظ اور مخرج کے ساتھ پڑھنے کی، اس کے باوجود اس کی زبان سے یہ الفاظ صحیح طریقے سے ادا نہیں ہوتے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسے شخص کو ڈبل ثواب ملتا ہے۔ اور ایسا قرآن مجید کا طالب علم جو قرآن مجید کو صحیح طریقے سے پڑھنا چاہتا ہے، سیکھنا چاہتا ہے، وہ نورانی قاعدہ شروع کرتا ہے قاری صاحب سے، الف با تا ثا۔ اس نیت سے جب وہ گھر سے نکلتا ہے، مسجد کی طرف آتا ہے یا مدرسہ میں جاتا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عظیم خوشخبری سنائی کہ ایسے شخص کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ دنیا کے کسی آدمی کے لیے یہ پروٹوکول نہیں ہے، وہ بادشاہ ہو، وزیر ہو، وہ لینڈ لارڈ ہو، جس قدر بھی اس کا عہدہ و منصب ہو یا مرتبہ و مقام ہو دنیاوی اعتبار سے، لیکن یہ فضیلت صرف اور صرف اس دین کے طالب علم کو حاصل ہے جو الف با تا ثا پڑھنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے۔ تو میرے بھائیو، اس میں شرمانے کی بات نہیں ہے، اس عمر میں بھی سیکھنا چاہیے۔ کوشش کریں کہ ہمارا نام ان طلباء میں شامل ہو جائے جن کے لیے فرشتے اپنے پر بچھاتے۔ اللہ اکبر۔ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے خبر دی ہے قرآن مجید میں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے حضور اپنی امت کی شکایت کریں گے۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حضور یہ شکایت کریں گے کہ اے میرے رب، میری اس قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا، نہ اس کو پڑھتے تھے، نہ سمجھتے تھے، نہ اس پہ عمل کرتے تھے، نہ اس کو سنتے تھے۔
تو حافظ ابن حجر اسقلانی، حافظ ابن قیم رحمہ اللہ، وہ فرماتے ہیں کہ حجر القرآن، قرآن مجید کو چھوڑنا، اس کی مختلف صورتیں ہیں، مختلف شکلیں ہیں۔ پہلی صورت وہ بیان کرتے ہیں کہ قرآن مجید کا سماع نہ کرنا، اسے نہ سننا۔ میں نے دیکھا عرب نوجوانوں میں یہ عادت تھی کہ اپنی گاڑیوں میں انہوں نے قرآن مجید کی کیسٹیں رکھی ہوئی ہے۔ اسی طرح سے علماء کے دروس، ان کے خطابات، اس کی کیسٹیں رکھی ہوئی۔ وہ ہر وقت یا تو قرآن سنتے ہیں یا احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلقہ دروس سنتے ہیں یا علماء کے بیانات سنتے ہیں۔ اس طریقے سے انہوں نے بہت سارا قرآن مجید کا حصہ بھی یاد کر لیا، بہت سارے مسائل بھی انہوں نے سیکھ لیے، اور وقت بھی ضائع نہیں ہوا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی موبائل پر فضولیات دیکھنے اور سننے کی بجائے، میمز دیکھنے کی بجائے، مزاحیہ باتیں جو اکثر و بیشتر جھوٹ پر مبنی ہوتی ہے، لطیفے اور چٹکلے سننے کی بجائے قرآن مجید سنیں۔ یہ میرے بھائی اور دوستو، اس 10 دنوں کا پیکج ہے، ہم نے یہ تہیا کر لینا ہے کہ ان دنوں میں ہم نے اپنی اصلاح بھی کرنی ہے اور قرآن مجید کے ساتھ یوں ہم نے اپنا مضبوط تعلق جوڑنا ہے۔ تو پہلی بات انہوں نے بیان کی کہ قرآن مجید کا سماع، اسے چھوڑ دینا۔ دوسری بات کہ قرآن مجید پر ایمان لانے سے اعراض کرنا، منہ موڑنا، اس کی باتوں پر یقین نہ کرنا۔ تو کتنے ایسے لوگ ہیں جو بظاہر کہتے ہیں جی ہم اللہ کو مانتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، رسول کو مانتے ہیں، شہادتین کا اقرار بھی کرتے ہیں، لیکن یہ جو آواز آتی ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح، یہ قرآن کہتا ہے نا کہ اسے سنو، رسول کہتے ہیں کہ اسے سنو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اسے مانو، تسلیم کرو۔ اسی طرح سے قرآن مجید جن کاموں کے کرنے کا حکم دیتا ہے اور جن کاموں سے روکتا ہے، منع کرتا ہے، کیا ہم قرآن مجید پر ایمان رکھتے ہوئے جن کا حکم دیا انہیں بجا لاتے ہیں، جن سے منع کیا اس سے رکتے ہیں، باز آتے ہیں؟ تو یہ دوسری قسم کہ ایمان لانے سے رک جانا، زبان سے بھلے خالی پیلی یہ بات کہی جائے، دعویٰ کیا جائے کہ میں ایمان رکھتا ہوں، اور بھائیو ایمان کا مطلب تو یہ ہے کہ قرآن مجید آ جائے تو پھر اس سے انسان جو ہے آگے نہ بڑھے، اپنی من مرضی نہ کرے۔ اللہ اکبر۔ تیسری چیز، قرآن مجید پر عمل نہ کرنا، اس کے مطابق زندگی نہ گزارنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا تھا کہ در مع القرآن حیث دار، قرآن جدھر تجھے گھماتا چلا جائے ادھر تو گھومتا چلا جائے۔ قرآن کہے رک جا تو تو رک جا۔ اللہ کہتا ہے فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، اور کیا تم حرام سے باز آتے ہو؟ تو پھر ہم حرام سے رک گئے، باز آ گئے، ہم نے حرام چھوڑ دیا، حرام ترک کر دیا یا نہیں؟ قرآن مجید کہتا ہے فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، اور قرآن مجید کو چھوڑ کر کے کدھر جا رہے ہو؟ ذرا سوچو اور غور کرو کہ میں اور آپ قرآن مجید کے مطابق اپنے شب و روز گزارتے ہیں یا قرآن مجید کے خلاف عملی زندگی اپنائے ہوئے؟ یہ میرے اور آپ کے لیے لمحہ فکریہ ہے، سوچنے اور غور کرنے کی بات۔ اور فرماتے ہیں کہ اس قرآن مجید کے مطابق فیصلہ کرنا، یہ تو مسلمانوں کے اندر چیز ہی مفقود ہو چکی ہے، الا ماشاء اللہ، الا من رحم ربی۔ ہم قرآن مجید سے، شریعت سے، کتاب و سنت سے فیصلہ کروانے کے لیے اس وقت تیار ہوتے ہیں جب ہم سمجھتے ہیں کہ کتاب و سنت سے فیصلہ کروانے میں ہمیں فیور ملے گی۔ اگر ہمیں اس بات کا پتہ ہو، اب کہتے نہیں جی ہوں اسی عدالت چ جا چکے ہیں، کیس چل گیا تو ہوں تسی مولوی صاحب رہن دیو، اللہ رسول دے گل اپنی جگہ سچا مانتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ اب کیس شروع ہو چکا ہے، وہ کیس جو ہے وہ واپس نہیں ہو سکتا۔
یہ جھوٹ ہے، فراڈ ہے۔ ہم نے اپنی زندگی میں کتنے ایسے مشاہدات کیے، کتنے ایسے تجربات ہوئے، جس فریق کو قرآن و سنت سے فائدہ ہوتا ہے وہ فیصلہ کروانے کے لیے تیار ہے، جو سمجھتا ہے میرے خلاف فیصلہ جائے گا وہ تیار نہیں ہوتا۔ اور یہی شخص جو شور مچاتا ہے کہ جی میں تیار ہوں کتاب و سنت کے مطابق فیصلہ کروانے کے لیے، اور دوسرے معاملہ میں وہ سمجھتا ہے کہ یہ فیصلہ میرے خلاف آئے گا، اس وقت راہ فرار اختیار کر رہا ہوتا ہے۔ یہ دوہرا معیار، ڈبل پالیسی، اس کو شریعت کی زبان میں منافقت کہتے ہیں۔ اللہ قرآن مجید پر غور و فکر کرنا چھوڑ دینا۔ قرآن مجید جس چیز کی دعوت دیتا ہے، قرآن مجید کہتا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، اور یہ قرآن مجید میں غور و فکر نہیں کرتے، تدبر سے کام نہیں لیتے، یا کہ ان کے دلوں کے اوپر تالے پڑے ہوئے ہیں۔ ذرا دیکھیں میرے اور آپ کے دلوں پہ تالے تو نہیں پڑے ہوئے؟ ہم سوچتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں قرآن مجید پہ، اور جب پڑھیں گے ہی نہیں، جب سنیں گے ہی نہیں تو غور و فکر کیسے کریں گے؟ غور و فکر تو تب ہی کریں گے جب ہم سنیں گے، پڑھیں گے، تعلیم و تعلم کا کام کریں گے، اس کی تلاوت کریں گے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آخری بات انہوں نے بڑی اہم ترین بیان کی ہے، جس پر ہمارا جزوی طور پر عمل ہے، کلی طور پر نہیں۔ حافظ صاحب فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کے ذریعہ سے دل اور بدن اس کی شفا طلب نہ کرنا، یہ بھی حجر ہے، یہ بھی قرآن کو چھوڑنا۔ ہم مولوی صاحب سے جا کر کے دم کرواتے ہیں اپنے اوپر یا کسی چیز کے اوپر، یا تعویذ لے کر کے گلے میں ڈالتے ہیں، کیا ہم بتاتے خود قرآن مجید پڑھ کر کے اپنے اوپر دم کرتے ہیں؟ یا قرآن مجید پڑھ کر کے شفا اللہ سے مانگتے ہیں، طلب کرتے ہیں؟ یا شفا حاصل کرنے کے لیے دلوں اور جسموں کے لیے قرآن مجید پڑھتے ہیں؟ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں ایک بہت موذی مرض میں مبتلا ہو گیا، کوئی بظاہر علاج ممکن نہیں تھا، میں نے پھر صرف اور صرف سورہ فاتحہ کا ہی کثرت سے ورد کیا، اس کا دم کرتا رہا، کثرت سے اس کو پڑھتا رہا، حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس بیماری سے شفا دی۔ پھر وہ کہتے ہیں جس شخص کو سورہ فاتحہ سے شفا حاصل نہیں ہوتی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی قسمت میں شفا نہیں ہے۔ وہ اس سورت کو ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا، اور اس سورت کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ رقیہ ہے، یہ دم ہے۔ اس سورت کو شفا بھی کہا گیا۔ یہی سورت پڑھ کر کے سب سے چھوٹے عمر کے صحابی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے ان لوگوں کے سردار کو دم کیا جنہوں نے ضیافت نہیں کی تھی، مہمان نوازی نہیں کی تھی، ان سے 40 بکریاں اس کے عوض میں لینے کی شرط پر دم کیا، 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھی، اللہ نے اس کو شفا دے دی۔ صحابہ کا اختلاف ہوا کہ یہ بکریاں لینا درست نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ کے سامنے یہ واقعہ بیان کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو سعید خدری سے پوچھا کہ تو نے کس چیز کا دم کیا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے سورہ فاتحہ کا دم کیا۔ آپ نے پوچھا تجھے کیسے پتا چلا کہ اس صورت میں شفا ہے؟ فرمانے لگے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی حدیث، آپ کی خبر کے مطابق تورات، زبور، انجیل، قرآن مجید میں اس جیسی کوئی دوسری صورت نازل ہی نہیں، تو یہ سب سے افضل ترین صورت ہے، اس وجہ سے میں نے اس کا دم کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم نے جو کتاب اللہ پر، ذرا توجہ سے سنیے،
جو فتوے لگاتے ہیں جی مولوی جو ہے وہ تنخواہ لیتے ہیں جی امامت کروانے کی. کہا کہ کتاب اللہ پر جو تم نے اجرت وصول کی ہے یہ سب سے بہترین اجرت ہے، مجھے بھی اس میں سے حصہ دو. صحیح بخاری کی حدیث. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس میں سے حصہ وصول کیا. تو میرے بھائی اور دوست، قرآن مجید کے ذریعہ سے شفا حاصل کرنا یہ مسلمانوں کا شیوا ہے، ان کا طریقہ کار ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے اوپر رات کو سوتے وقت دم کیا کرتے تھے، امت کو تعلیم دی ہے، یہ بات سمجھائی ہے. اور قرآن مجید کے ذریعہ سے شفا طلب نہ کرنا، حاصل نہ کرنا، قرآن مجید کو کثرت سے، وہ امراض قلب ہوں، روحانی بیماریاں ہوں یا جسمانی بیماریاں ہوں، اس کے لیے نہ پڑھنا، یہ بھی اس کو چھوڑنے کے مترادف ہے. دوسری چیز، اس ذوالحجہ کا پیکج کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق صحابہ بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اذا صلی الغداۃ اے الفجر جلس فی مصلاہ حتی تطلع الشمس، کہ آپ علیہ السلام فجر کی نماز پڑھا کر کے اپنی جگہ پر ہی تشریف فرما ہوتے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جاتا. صحیح مسلم کی حدیث ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ اتنا وقت مسجد میں ہی گزارتے. اگر تو آپ نے خود کوئی خواب دیکھا ہوتا تو اسے بیان کرتے، اس کی تعبیر بیان کر دیتے، یا صحابہ سے پوچھتے کہ تم میں سے کسی نے خواب دیکھا ہے، کسی نے دیکھا ہوتا وہ بیان کرتا، آپ سن کر کے اس کی تعبیر بیان کر دیتے، یا پھر ذکر اذکار میں مشغول رہتے. یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارکہ. لیکن اس کے ساتھ ساتھ امت کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ترغیب دی. اللہ اکبر. فرمایا من صلی الفجر فی جماعہ ثم قعد، جس شخص نے فجر کی نماز با جماعت ادا کی پھر وہ اس جگہ پہ بیٹھا رہا، یذکر اللہ حتی تطلع الشمس، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا رہا یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا. ثم صلی رکعتین کانت لہ کاجر حجۃ وعمرۃ تامہ. پھر اس شخص نے 2 رکعتیں پڑھی تو اس شخص کو حج اور عمرہ کرنے کا پورا ثواب مل گیا. 2 مرتبہ آپ نے فرمایا تامہ، پورا حج اور عمرہ کرنے کا جو ثواب، پورا اور مکمل حج عمرہ کرنے کا جو ثواب اس شخص کو حاصل ہو گیا. یہ حدیث سنن ترمذی میں ہے اور سند اس کی حسن ہے. مختلف روایات مل کر، جیسا کہ شیخ البانی نے تفصیلی اس پہ بحث کی ہے سلسلہ صحیحہ، تو معلوم ہوا کہ ان دنوں میں بطور خاص ہمیں اس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے. اشراق کی نماز اس کو کہہ لیں، اس کو ضحیٰ کہہ لیں، اس کو چاشت کہہ لیں، اس کو اوابین کہہ لیں، یہ چاروں نام ایک ہی نماز کے ہیں. کم از کم اس کی 2 رکھتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ اس کی 8 رکھتے ہیں. اور جو لوگ نماز اوابین مغرب کے بعد 6 رکعتیں پڑھتے ہیں وہ روایت سرے سے ضعیف ہے اور اصل حدیث کے خلاف ہے جو صحیح حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا وقت بھی بیان کیا ہے صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق کہ وقت صلاۃ الاوابین حین ترمد الفصال، نماز اوابین کا وقت کہ جب اونٹنی کے بچے کے پاؤں ریت پر تپش محسوس کرے. تو ریت کب گرم ہوتی؟ مغرب کے بعد گرم ہوتی ہے یا ٹھنڈی ہوتی؟ اس وقت تو ٹھنڈی ہو جاتی. لہذا اس صحیح حدیث کے بھی وہ خلاف ہے. جو لوگ یہ عمل کرتے ہیں ان کو اپنے اس عمل کو چھوڑ کر کے سنت کے مطابق یہ عمل کرنا چاہیے. 2 سے لے کر کے 8 تک یہ رکعتیں پڑھ سکتے. تیسری بات، الصدقہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں صدقہ و خیرات کرنا. اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتا ہے
من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيرا. کون شخص ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرض دے؟ وہ قرض حسنا کہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا خرچ کیا ہوا اپنے بینک میں جمع کر دے گا، اور اس بینک میں کہ جس میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی، اور اتنا اللہ بڑھائے گا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا تو کم از کم 1 روپے کے بدلے میں کتنے ہوں گے؟ 10، اس سے بڑھا کر کے 700، پھر اس سے اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعداد و شمار نہیں بتایا. وہ اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھا چڑھا کر کے عطا کرے گا. تو لہذا میرے بھائی اور دوستو، ان دنوں میں صدقہ و خیرات کرنے کا بھی بالخصوص اہتمام کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ مشہور حدیث آپ نے سنی ہوئی ہے کہ جس میں آپ علیہ السلام نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی 7 اشخاص کو اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا کہ اس دن اس کے عرش کے علاوہ کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا. ان میں سے ایک شخص فرمایا رجلا تصدق بصدقہ فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، کہ اس نے اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کیا، مال خرچ کیا، دائیں ہاتھ سے اس نے دیا، یہاں تک کہ اس کے بائیں ہاتھ کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ اس نے اللہ کے راستے میں کیا خرچ کیا. یعنی خفیہ پوشیدہ طور کسی کو خبر ہی نہیں ہونے دی، کسی کو بتایا ہی نہیں. تو ایسے شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا. بہت سارے اس کے دلائل ہیں اور اس کے فضائل ہیں، لیکن ہم حافظ ابن قیم رحمہ اللہ کی ایک بات نقل کرتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ صدقہ کی عجیب تاثیر دیکھی گئی ہے. وہ صدقہ کرنے والا خواہ فاسق ہو، وہ فاجر ہو، حتیٰ کہ کہتے ہیں کہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، وہ اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کرتا ہے، مال خرچ کرتا ہے، اس کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دنیاوی آفات، مصیبتیں، پریشانیاں، تکالیف، بیماریاں، یہ چیزیں دور کر دیتا ہے. یعنی کافر کو بھی اس کا فائدہ پہنچتا ہے. جیسا کہ رسول اللہ نے فرمایا دنیاوی طور پر جو کچھ بھی کافر مشرک نیکی کرتا ہے دنیا میں اس کا اجر و ثواب، اس کا بدلہ ملے گا، قیامت والے دن اس کا اجر و ثواب اور بدلہ نہیں ملے گا. تو لہذا غیر مسلم بھی جب صدقہ و خیرات کرتے ہیں تو ان کا بھی ایمان اور یقین ہوتا ہے. ہندو ہیں، سکھ ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، غیر مسلم جتنے بھی ہیں، دہریہ ہیں، کمیونسٹ ہیں، سب کے سب جو صدقہ و خیرات کرتے ہیں، مال خرچ کرتے ہیں، ان کو دنیاوی اعتبار سے اس کے فوائد اور ثمرات حاصل ہوتے ہیں. اور فرماتے ہیں کہ لوگوں نے اس چیز کو آزمایا، اس کے مشاہدات کیے، لوگوں نے اس کے تجربات کیے، اور ان کو یہ چیز معلوم ہوئی کہ واقعتاً صدقہ و خیرات کرنے سے فوائد اور ثمرات حاصل ہوتے ہیں. تو جو شخص اللہ کے لیے خرچ کرے گا، اللہ کے راستے میں اللہ سے اجر و ثواب لینے کے لیے، اور دنیاوی طور پر تو فائدہ ہوگا، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس قدر بڑھا چڑھا کر کے عطا کرے گا انسان سوچ بھی نہیں سکتا. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کی ہوئی ایک کھجور اللہ تبارک و تعالیٰ ہاتھ میں لے کر کے اس کو بڑھاتا ہے، وہ پہاڑ کے برابر کر دیتا. پھر ان دنوں میں بطور خاص ہمیں توبہ کا اہتمام کرنا چاہیے. جو ہم سے اب تک سستیاں، کوتاہیاں ہوئیں، غلطیاں ہوئیں، ان سب کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور صدقے دل سے توبہ کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا اہل ایمان سے مطالبہ بھی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی طرف خالص توبہ کرو. اور لوگوں نے تو یہ مشہور کر رکھا ہے، نسو نامی ایک آدمی تھا، وہ اتنا رویا 2-4 ایکڑ زمین ہی اس نے سیراب کر دی. یہ ساری فضول باتیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. نسو کا مطلب یہ ہے کہ خالص توبہ کرو اللہ کی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم بھی دیا ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.
اے ایمان والو سب کے سب، تمام کے تمام اللہ کی طرف توبہ کرو۔ یہ میرے بھائیوں جو مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، تکالیف ہیں جن سے ہم گزر رہے ہیں، اور جو ظالم حکمران ہمارے اوپر مسلط ہیں، میرے بھائیوں یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے، یہ ہماری شامت اعمال ہے۔ اللہ نے مختلف انداز میں قرآن مجید میں یہ باتیں بتائی ہیں کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ خشکی اور تری میں جو فساد برپا ہے یہ لوگوں کی شامت اعمال ہے، یہ ان کا اپنا کیا دھرا ہے، اس کا نتیجہ ہے۔ اگر چاہتے ہیں کہ مہنگائی ختم ہو جائے، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو، اچھے حکمران مل جائیں، خیر خواہی کرنے والے، ہمدردی رکھنے والے، اور ہمارے دکھ درد میں شریک ہونے والے، سمجھنے والے، تو پھر میرے بھائی اور دوستو ہمیں چاہیے کہ اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ درست کریں، گناہوں سے باز آ جائیں، توبہ کر لیں صدقے دل سے۔ اہل علم کا قول ہے، فرماتے ہیں کہ التوبۃ وظیفۃ العمر، توبہ پوری زندگی کا وظیفہ ہے، اور توبہ تو کرتے ہی رہنا چاہیے، استغفار تو کرتے ہی رہنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم جس پر ہم یومیہ نماز پڑھنے کے بعد، سلام پھیرنے کے بعد عمل کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ جب سلام پھیرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ کیا مطلب ہے؟ کہ جو نماز میں ہم سے کمی کوتاہی ہوئی ہے اس کی ہم معافی چاہتے ہیں، بخشش چاہتے ہیں، ہر وقت یہ چیز مطلوب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں دن میں 70 مرتبہ توبہ استغفار کرتا ہوں۔ دوسری حدیث صحیح بخاری کی کہ آپ نے فرمایا میں دن میں 100 مرتبہ اللہ سے توبہ استغفار کرتا ہوں۔ تو میں اور آپ کس بات کی مولی ہیں؟ کس بات پر اتراتے ہیں؟ کس بات پر فخر ہے؟ ذرا سوچیے اور غور کیجیے اور اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کریں۔ پانچویں بات، پابندی نماز۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکم دیا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ کیا مطلب ہے؟ با جماعت نماز ادا کرو۔ یہ مردوں پر فرض ہے، عورتوں پر با جماعت نماز فرض نہیں ہے، لہذا مردوں کو پابند کیا گیا ہے کہ با جماعت نماز ادا کرے۔ میرے بھائی اور دوستو، نابینا آدمی سے بڑھ کر کے بھی کوئی عذر ہو سکتا ہے۔ عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ سے اجازت طلب کی کہ نابینا بھی ہوں اور کوئی قائد بھی نہیں ہے، لانے والا بھی نہیں ہے، اور راستے میں دشواریاں بھی ہیں، کیا میں گھر پہ نماز پڑھ لیا کروں؟ آپ نے اجازت دے دی۔ صحیح مسلم کی حدیث۔ جب وہ مسجد کے دروازے تک پہنچے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آواز دے کر کے پوچھا عبداللہ اذان کی آواز سنتے ہو؟ کہا جی ہاں سنتا ہوں۔ تو آپ نے کہا فاجب، پھر اسے قبول کر، با جماعت نماز ادا کر، کوئی رخصت نہیں ہے۔ یہ میرے اور آپ کے لیے لمحہ فکریہ ہے، سوچنے اور غور کرنے کی بات ہے، تو لہذا ہمیں اپنی یہ سستی اور کوتاہی دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور روزے، چھٹی چیز، 9 دنوں کے روزے رکھنے کی کوشش کریں۔ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1 سے 9 تک روزہ رکھا کرتے تھے، لہذا ہمیں بھی روزے رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ویسے 9 ذو الحجہ کا روزہ رکھنا، اس کی فضیلت الگ سے بیان کی گئی ہے اور لوگ اکثر و بیشتر اس کا اہتمام بھی کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بقیہ دنوں کے بھی روزے رکھنے کی کوشش کی جائے۔ تو روزے کے متعلق تو پھر آپ کو پتہ ہی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے خود فرمایا الصوم لی وانا اجزی، روزہ میرے لیے، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ پھر اللہ کیا بدلہ دے گا کسی کو معلوم نہیں، اور وہ بدلہ دے گا جو ہماری سوچ اور فکر سے بہت بلند و بالا ہو۔ 7ویں چیز، ذکر، صبح و شام کے اذکار کا اہتمام کریں۔ جو وظائف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے تھے ان کا اہتمام کریں۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے تو یہ شخص قیامت کے دن اس جیسا کسی کے پاس اجر اور عمل نہیں ہوگا۔ فرمایا کہ سوائے اس شخص کے کہ جو اس سے زیادہ پڑھنے والا ہوگا، یعنی 100 مرتبہ دن میں
اور دوسری ایک روایت میں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھنے سے اگرچہ انسان کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو اللہ معاف کر دے گا، بخش دے گا۔ اور 4 کلمے آپ نے بتائے، صحیح مسلم کی حدیث، سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا افضل الکلام 4 سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، کہ 4 کلمے سب سے افضل ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر۔ دوسری ایک روایت میں کہ احب الکلام الی اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ کلمات وہ یہ 4 ہیں۔ اہل علم نے کہا کہ قرآن مجید کی تلاوت کے بعد سب سے افضل ترین ذکر اور ورد ان کلمات کا، قرآن مجید کے بعد۔ تو لہذا میرے بھائی اور دوستو اس کا مجھے اور آپ کو اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ بقیہ اور بھی وظائف ہیں، آپ کرتے بھی ہیں، آپ جانتے بھی ہیں، ان کا بھی اہتمام کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔